دعا برائے ظہور امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان تطہیر تے کھلے دل نال صلوات پڑھو۔ ذکر بھی سونا، ذکر والے بھی سونے، سونی زبان نال سونی صلوات۔ اجازت ہوئے آغاز مجلس کو اللہ دا قرآن سناواں، آباد رہو۔ اجازت ہوئے آغاز مجلس کو اللہ دا قرآن سناواں، سچان دی سچی شان سناواں۔ اصلاح رہے کتاب قرآن وچوں تکشیاں دا ایمان سناواں۔ اس مجلس دے وچ آن والاں دی بخشش دا سامان سناواں۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ سید الثقلین والشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین صلوات۔ وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين، بلند صلوات۔ نادے علیاً مظہر العجائب، تاجدہ اون لقا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بے عظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی یکذباہو کے نعرائے حیدری۔ تمہیں منکر علی دا ذرا دور کی ساڑی رنگین محفل کو نہ بور کر۔ توجہ کرے سو۔ تمہیں منکر علی دا ذرا دور کی ساڑی رنگین محفل کو نہ بور کر۔ اتھا سنائے تویسن علی دے فضائل پچانا سنگے منہ پکڑ زور کر۔ ہر ملنگ دا وظیفہ حق یا علی ساکو بندگی دے بیلے ستایا نہ کر۔ ملنگ منکر علی دے پاسے دے کیا دے تے کو مولا علی نہیں سمجھ آونا، یہ موضوع تے بالکل علایا نہ کر۔ آباد رہو، زندہ ہو، سلامت رہو، اکتا ہو۔ میں جنت وچینا ہر ویلے وچینا، مگر این شرط حلالی کو لینا۔ عزادات جیو، میں جنت وچینا ہر ویلے وچینا، مگر این شرط حلالی کو لینا۔ ایدی قیمت ہے میرے مولا علی دا نعرہ، پہلے میں سنتا تے پیچھے میں دینا۔ جتنے بہ گئے ہو میرے واسطے لکھوں دا مجمع ہو، علاقہ وطن ہے۔ لمبی مجلس نہیں پڑھنی، ٹائم مختصر ہے۔ اس پاک منبر پہ جو کچھ بھی پڑھتا ہوں مکتب اہل بیت یا کتاباں جو پڑھ کے پڑھتا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔
میری گفتگو تھوڑی جی تاریخی ہوندی ہے، توجہ کیتی کرو، میرے نال بولن دی کوشش کیتی کرو۔ میرا آج دا موضوع گفتگو ہے صحابی رسول جناب ابو ذر غفاری۔ جناب ابو ذر مدینہ شاہ دے رحمن والے ہیں، زمانہ جہالت وچ انہاں دا نام ہے جندہ۔ شیعہ سنی دا مجمع جناب ابو ذر سردار ملک مولوی نہیں بلکہ بہنا بکریاں دے آجڑی ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، تاریخ وچ ملتا ہے کہ یہ جڑے نارمل لوگ ہیں یہ بڑے عقیدت مند ہیں، عذاب ایک دی جناب ابو ذر جنگل وچ بھیڑا بکریاں کھڑے چرنے ہیں، جو ایک بھیڑیے آن کے حملہ کر دیتا۔ جناب ابو ذر انہیں پاسے دیکھ کے آکھا تو کتنا ظالم جانور ہیں، میرا نقصان کر چھوڑے۔ جناب ابو ذر ایک گال کی دیئے، میرے بھیڑیا بول کے آگئے شکار کرنا میری فطرتی چھے، لیکن تو کتنا بدبخت غافل ہے، مسجد نبوی چ اللہ دا رسول توحید بیٹھا بیان کریں دے تے تو اتھا کھڑے۔ بھیڑیے دے ہی بولن تے بڑا تعجب ہویا جناب ابو ذر کو، آدم او ذات کتنی عظمت دی مالک ہو سی جے دی وجہ تو آج میرے نال بھیڑیا بول پائے۔ شیعہ سنی دا مجمع اس بات کوئی شک کوئی نہیں، جنہ انہاں پاک ہستیاں کو منائیں او سلیمان بنیں، جنہ سوچائے او شیطان بنیں۔ جناب ابو ذر سوچا نہیں، آدھن اگر میں مسجد نبوی بنیا میرے ریوڑ دا خیال کون کرے سی؟ بھیڑیا اپنی زبانی چاہتے میں کرے سا۔ جناب ابو ذر قربائیں مسجد نبوی دے دروازے تے آئیں، آدھن پاک پیغمبر میں تے کو سچا نبی تسلیم کر چھوڑائے، اللہ کو واحد تے لا شریک من چھوڑائے، میں کو کلمہ پڑھا۔ اب آدھ رہو جناب محمد مصطفیٰ نے جناب ابو ذر کو کلمہ پڑھامن دینا بعد ہاں نال لا کے اندہ نام رکھیا ابو ذر، یعنی دولت کا باپ۔ جناب محمد مصطفیٰ فرمائے ابو ذر تیرے نال جرا جنگا جو واقعہ پیش آئے وہ بیان۔ جناب ابو ذر یہ واقعہ بیان کیتا، نوے نوے مسلمان ہیں، مسجد نبوی بیٹھے لوگن چیماں گویاں شروع ہو گئیاں، جو اسلام ہن قبول کیتا اس تے اتنا بڑا دعویٰ پیا کر دائے۔ شیعہ سنی دا مجمع اللہ دی لارائت کتاب قرآن اور مسلک جعفریہ دے نزدیک امام یا نبی وہ ہوں گے جنہیں لوگاں دے دلان دا راز جانتا ہوئے۔ جدا چیمہ گویاں عروج پکڑائے جناب محمد مصطفیٰ فرمائے او لوگاؤ زمین مستبار چایا کوئی نہیں، آسمان مستے سایہ کیتا کوئی نہیں، جڑا میرے ابو ذر کو زیادہ سچا ہوئے۔ ایک دی جناب ابو ذر گلی چو گزرتے پائے ہیں، ترے چار بندے سامنے آ کے آدھے تو ابو ذر؟ ہاں میں صحابی رسول ابو ذر غفاری۔ ابو ذر تو رسول اللہ دا جیت صحابی ہیں، سب پیغمبر اکرم دی او وعد و نصیحت دسا جڑی اللہ دا رسول ہر روز کریندا ہوئے۔ جناب ابو ذر فرمائے رب کعبہ دی قسم ہر نماز دے بعد حسنین دا پاک نانا مسجد نبوی دے منبر تے بہ کے آتا او لوگا ہو او میرے پیارے صحابہ ہو، میں سچا نبی، میں اللہ دی واحد دے بغیر نہ بولن والا نبی تو آپ کو دسیندا پیاں علی حق کے جڑا نہ مننے او کافر۔ ایک دی جناب ابو ذر گلی چ بیٹھے ہیں، ہاتھ چ چھڑی پکڑی ہوئی ہے، ترے چار دشمن علی نال گزرے، جناب ابو ذر دے قریب آ کے آدھے نہ ابو ذر اس کے طول دولت کوئی نہیں سی، فلاں فلاں کو منائے اون کو فلانے شہر دا گورنر بڑا چھوڑے، فلاں فلاں کو منائے اون کو فلانے شہر محل دے چھوڑے، ای علی کو منائے تے اندہ اپنا گھر بھی کوئی نہیں۔ جدا دشمن علی محب علی کو تانا لیتا ہے، انہوں محب علی دے چہرے تے جلال ہے، انہوں نے پاسے دیکھ کیا دے او لوگاؤ میں مودت علی چی اتنا غنی تھی دیا، اگر چاہاں اس چھڑی دے نال زمین کو آسمان تے آسمان کو زمین تے کر سکتا ہے۔ آباد رہو زندہ و سلامت رہو۔ ایک دی جناب ابو ذر امیر المومنین دی خدماتی چا حاضر ہوئے، حاضر مولا غربت ہے عالم گھاری شاید کوئی نہیں، سامنے گلی چ قرض بھی دے بنائے،
ٹھیک کرائیں یا گھر؟ مولا پہلے گلی، ابو ذر گلی کیوں؟ مولا تھوڑی زیارت تے آمن واسطے میں بہت ساری پریشانی تھی دیئے، رب کعبہ دی قسم میں سب چیز نالوں تھوڑی زیارت زیادہ ضروری ہے۔ فضائل اتنا کافی ذکر مسائب نہ ہوئے، اس بی بی دی حسرت پوری نہیں تھی دی جڑی مجلس دور تو آن دیئے، ازادارہو دیر کو میں دیئے، جس ماں دے حسن تے حسین دے پوترائیں، اس اللہ رب العزت کو دعا منگی، میرا اللہ علی بادشاہ کو ایسا بیٹا عطا کر جڑا سرکار با وفا ہوئے، علمدار ہوئے، میریاں دھیاں دے پردان دا ضامن ہوئے۔ ازادارہو دعا بطول دی قبول تھئی، 4 شعبان 26 ہجری، البنین دی جھولی عباس دی شکل اللہ نے بیٹا عطا کیتا، بہت ہی ناز آئی علی دیاں دھیاں کو اسے عباس تے۔ 28 رجب ادرات دے ویلے جدہ روضہ رسول تے آکھنیاں علی دیاں دھیاں، بی بی البنین دی نالان، عباس کڑا معاملہ دے کوڑ، بی بی البنین عباس کو روضہ رسول تے سجائے، عباس دا ہی ہاتھ رکھے روضہ رسول تے، دوجا ہاتھ رکھے اپنے کھلے والاں تے، بی بی رو کے فرمایا غازی میں کو روضہ رسول ضامن دے، تیرے جیندیاں انہاں دے پرداں کو کچھ نہ تھی وے۔ ازادارہو مدینہ کو کچھ فاصلہ طے کرن دے بعد غریب کربلا عالیہ بہن دے محمد دے کولیں، میرے امام دی آواز آندی عالیہ بہن کوئی پریشانی تا نہیں، بی بی دی آواز آندی نہیں حسین ویر میں کوئی پریشانی کوئی نہیں، جدہ بھی میرے چہرے تے کوئی پریشانی دیکھیں میرے بھرا عباس کو آکھیں اپنا گھوڑا میرے محمد دے قریب گھینا سی، جدہ میں غازی کو لے دیاں میریاں ساریاں پریشانیاں مکمیں دیاں۔ ازادارہو 28 رجب 60 ہجری کو گھن کے 10 محرم کی 1 ہجری تک جتھاں بھی کوئی پردادار پریشان ہو گیا، عالیہ تسلیاں دے کے آکھیا بی بیاں او پریشان نہ تھی وہ میرے پردیاں دا ضامن بھیرا عباس موجود ہے۔ ازادارہو ثانیہ کربلا دے بعد ایک ظاہر زیارت امام حسین تے کیے، جدہ روضہ مظلوم تے پہنچے روضے دی مرمت جاری ہے، اس دی چھوٹی جی قبر تے دید پئیے، یہ مستری کو پوچھے اے کس کام سندھی قبر ہے؟ مستری رو کے فرمایا یہ کام سندھی نہیں، یہ عباس علمدار دی قبر ہے۔ راج رونا ظاہر حسین دا روندہ ہویا پوچھ دے اتھو دا مجاور کون ہے؟ مستری آدھے مادی بار العلوم عالم دین سامنے بیٹھے وہ مجاور ہو، یہ ظاہر روندہ ہویا مجاور دے کولے، آدھے آقا کتا بج پڑے آئے، وائزین کو سنی آئے، سب تو دراز قد دی حضرت عباس دا لیکن اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ مادی بار العلوم آدھے میں اسے جستجو دے وچ 40 دی باوضو سمداریاں جو مولا حسین میں کو زیارت کرا کے دساؤ جو پاڑے بھیرا عباس دی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ جدہ 40ویں رات آئیے میں کو مولا حسین زیارت کروائیے، زیارت کروا کے آدھن مادی بار العلوم اس واسطے میرے بھیرا عباس دی چھوٹی قبر ہے، جدہ غازی زین چھوڑیے 9 لاکھ فوج عباس تو انج دوڑیے جنہیں بکھا شیر شکار تو دوڑ دے، 13 محرم کو میرے پتر سجاد کو بہت تھوڑی لاش ملیے جڑی اس دفن کی تیئے۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔